ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 جون 2016 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور GMT کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے پہلے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جو ہمارے اس پروگرام کو یعنی راہ ہدیٰ کو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں جماعت احمدیہ کے عقائد اور اس کی تعلیمات کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اور اپنی گفتگو کے دوران آپ کو بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور آپ کے سوالات سنتے ہیں، استفسارات کو سنتے ہیں، اور ان کے جوابات بھی ہم ہمارے اس ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے گزشتہ کچھ ایپیسوڈز لندن سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے، اور انشاءاللہ العزیز 8 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز قادیان دارالامان سے بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارا یہ پروگرام حسب معمول انٹریکٹیو ہے، اور اس وقت ہم یہ لائیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ لائیو جیسے کہ میں نے بتایا ہم اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکیں، آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہو سکیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں جماعت احمدیہ کے عقائد اور تعلیمات کے متعلق کوئی سوالات ہیں، خاص طور پر جس ٹاپک کے تحت آج کی ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے اس سے متعلق آپ کے ذہن میں سوالات ہیں، تو ہمیں ضرور ٹیلی فون کیجیے گا، اور ہمارے علماء کرام جو ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں وہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ٹیلی فون لائنز ہمارے اس وقت سے آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ آپ ٹیکسٹ میسیجز اور فیکس میسیجز کے ذریعے بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین کرام، آج 19 رمضان ہے، اور رمضان المبارک کا قرآن مجید کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ اور رمضان المبارک میں خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا دور بھی کرایا کرتے تھے۔ تو اس اہمیت کے پیش نظر قادیان دارالامان سے جو سیریز کا ہم آغاز کر رہے ہیں آج کے روز، اس مکمل سیریز میں ہم قرآن مجید کا نزول، اس کی تدوین، اس کی ترتیب، قرآن کریم کے معجزات اور قرآن کریم کی پیش گوئیاں وغیرہ مختلف موضوعات کے تحت انشاءاللہ العزیز ہم اپنی اس سیریز میں اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ آج جو ایپیسوڈ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، اس میں ہم قرآن مجید کے نزول کے تعلق سے کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم۔ دونوں حضرات کو میں پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج سے تقریباً 1400 سال قبل جس قدر بھی دنیا میں مذاہب موجود تھے، وہ نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے سے مختلف تھے بلکہ ایک دوسرے کو رد کرنے والے بھی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال قبل جو انسان موجود تھا اس کی فلاح و بہبود کے لیے اور اس کی رہنمائی کے لیے جو تعلیمات اس کو عطا فرمائی ہیں انبیاء کرام کے ذریعے سے، وہ تعلیمات مختص بالقوم اور مختص بالزمان تھیں۔ یعنی وہ جو تعلیمات ان لوگوں کو دی گئی تھیں، ان اقوام کو دی گئی تھیں، وہ ایک مخصوص زمانے کے لیے، ایک خاص زمانے کے لیے اور ایک خاص وقت تک فائدہ پہنچانے والی تعلیمات تھیں۔ پھر جب یہ ساری تعلیمات زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانی دست درازی کا شکار ہوئیں اور ناقابل عمل رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان تعلیمات کی تائید و نصرت چھوڑ دی،
تو اس وقت دنیا میں ظہر الفساد فی البر والبحر کا دور تھا، یعنی دنیا میں فساد برپا تھا. جو اہل کتاب تھے ان میں بھی فساد برپا ہو گیا تھا، اور جن کو ایسی کوئی شریعت نہیں دی گئی تھی ان میں بھی فساد برپا ہو گیا تھا. روحانی، اخلاقی اور معاشرتی اور تمدنی علوم کا فقدان تھا. یہ قومیں اخلاقی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی پستی کی طرف جا گر پڑی تھیں، چاہے وہ مادہ پرست ہوں یا توحید پرست. ہر دو بدامنی کے شکار، بدامنی میں مبتلا ہو گئی تھیں قومیں. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. قرآن مجید ایک عالمی شریعت ہے، انسان کی مختلف شعبۂ زندگی میں اس کی رہنمائی کرنے والی یہ کتاب ہے. قرآن مجید کی تعلیمات بھی یونیورسل ہیں. انسانی ذہنی نشو و نما اور اس کی روحانی صلاحیتیں جب اس قابل ہو گئی تھی وہ ایک عالمی تعلیم کو قبول کر سکے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، جس کے احکامات تا قیامت انسان کو رہنمائی کرنے والے احکامات اس میں موجود ہیں. ناظرین، قرآن مجید کا نزول زمانے کی ضرورت اور زمانے کا تقاضا تھا. اسلام سے قبل جس قدر بھی مذاہب دنیا میں موجود تھے ان کی تعلیمات کو پرکھنے والی کتاب ہے قرآن مجید. جو انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید کے نزول کے قبل اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے ان سب کی سچائی کو ثابت کرنے والی کتاب ہے قرآن مجید. تو قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بنی نوع انسان کو عطا ہوا ہے. تو جیسا کہ میں نے بتایا، آج کے ایپیسوڈ میں ہم قرآن مجید کے نزول کے تعلق سے کچھ باتیں کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اس سیریز کے آئندہ ایپیسوڈز میں بھی قرآن کریم کی مختلف خصوصیات اور اس کی عظمت اور اس کی برکات کے تعلق سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اس مختصر سی تمہید کے بعد میں آپ کو ایک مرتبہ پھر یاد دلانا چاہوں گا کہ ہمارے اس موضوع سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمیں ٹیلی فون کیجیے گا اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کیجیے گا. ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے. آج کے اس ایپیسوڈ کی گفتگو کا آغاز میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید سے قبل بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی شریعتیں بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے عطا فرمائی ہیں، جیسے کہ تورات ہے، انجیل ہے، یا ہم ہندوستان کا بات کریں تو یہاں پر ویدوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے. ان تمام شریعت اور ان تمام تعلیمات کے ہوتے ہوئے قرآن مجید کی کیا ضرورت پیش آئی، اس کے بارے میں کچھ ہمیں تفصیل بتائیں. ناظرین کرام و سامعین کرام، عرض یہ ہے کہ آج سے قمری لحاظ سے 1500 سال پہلے قرآن مجید کا نزول شروع ہوا. ہم اس وقت اس دور میں 1437واں سال ہے یہ جو شروع ہے، اور اس میں ہجرت کے اگر پہلے 13 سال شامل کر لیے جائیں تو یہ ٹھیک 1500 سال پہلے کا زمانہ ہے. آدم علیہ السلام جس سے ہمارا یہ سلسلہ نبوت شروع ہوا ہے، جب 5واں ہزار سال شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کی طرف بھیجا. جس زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یہ 20 اگست 610 کا زمانہ ہے جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا. 24 ناطق پہ اکثر روایات کہتی ہیں، جس کا نام اس وقت ناطق تھا جس مہینے کا، اور اب رمضان ہے، اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا. یہ نزول شروع کیوں ہوا؟ اس لیے کہ دنیا ظاہر الفساد فی البر والبحر، مذہبی دنیا بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی اتنی پستی میں جا چکی تھی کہ دنیا کراہ اٹھی کہ اب کیا ہونے والا ہے اس دنیا میں. ہمارے پنجاب میں، قادیان میں اور شمالی ہندوستان میں ایک مہینہ پہلے شدید گرمی تھی، کراہ اٹھی دنیا کہ اب کیا ہوگا. کنوؤں اور زمینوں کے پانی نیچے چلے گئے. اچانک اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور باران رحمت اور بارش نازل ہوئی. عربی کی ایک مثال ہے، للمطر محب وقارئہ، کہ بارش کو بعض لوگ تو بہت پسند کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کو ناپسند بھی کرتے ہیں. اب اس کو میں ایک مثال کا ذریعہ واضح کرتا ہوں. پنجاب میں اور ہمارے ہندوستان کے اکثر صوبوں میں اپریل مئی میں بھٹا اور اینٹوں
اینٹیں بنائی جاتی ہیں، کچی اینٹیں بناتے ہیں، مٹی سے برتن بنائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو بھٹے میں ڈال کے اس کو پکایا جاتا ہے۔ اگر اس وقت بارش ہو جائے تو وہ ساری کی ساری ہزارہا اینٹیں اور برتن جو ہوتے ہیں وہ سب کے سب مٹی بن جاتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں بھٹا بیٹھ گیا۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ بارش کو ناپسند کریں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے مناسب یہی ہوتا ہے جو سمجھدار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کو پہچانتے ہیں اور وقت سے پہلے پہلے ان چیزوں کی تیاری کر لیتے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اور جیسا کہ میں نے مثال دے کے بتایا، زمانہ خود تقاضا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت آنی چاہیے اور کوئی روحانی بارش ہونی چاہیے اور حالات تبدیل ہونے چاہیے۔ ایک تو سب سے بڑی ضرورت زمانے کا تقاضا تھا، زمانے کا چہچہانا تھا، زمانے کا بلبلانا تھا کہ ہمیں باران رحمت روحانی طور پہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے، رحیم ہے، اس نے اس دعا کو سنا اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ اب اس کے بعد قرآن مجید ہے۔ آپ نے جو سوال کیا کہ قرآن مجید کی ضرورت کیا تھی، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سوال کیا، یا رسول اللہ اس دنیا میں کتنے نبی آئے؟ آپ نے فرمایا 1,24,000 نبی پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب طبعی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد جو آئی، بعض اس میں سے شریعت اور کتاب لے کے آئی، بعض ایسے بھی تھے جو اس شریعت کے اوپر کاربند کروانے کے لیے آئے، مگر یہ سب کے سب ایک زمانے کے ساتھ مخصوص تھے، کچھ بستیوں کے لیے تھے، کچھ قوموں کے لیے تھے۔ یہ عالمیت ان میں نہیں تھی، عالمگیریت ان میں نہیں تھی، یہ بین الاقوامی طور پہ یہ مذاہب نہیں تھے، اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، خود ان کتابوں سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت جو سب سے زیادہ محفوظ اور قریب ترین بات ہو سکتی ہے وہ شریعت موسویہ ہے، تورات ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جہاں کہیں وہاں مخاطب کیا جاتا ہے، وہاں خداوند بنی اسرائیل کا خدا، خداوند بنی اسرائیل کا خدا، وہ کسی دوسرے کو مخاطب ہی نہیں کرتا، گویا کہ خدا صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ ان کا ایک مفہوم ہے، اور آج تک بھی یہودیت کو لے لیں جو شکل بعد میں بن کے آج تک آئی، وہ کسی غیر بنی اسرائیل کو یہودیت میں شامل ہی نہیں کرتے۔ اگر کوئی شادی بیاہ کے سلسلے میں مجبوراً یہودیت اختیار کرتا ہے، اس کو ایک اصطلاح دیتے ہیں اگوئی، کہ یہ ہم میں سے تو نہیں ہے لیکن مجبوراً ہم نے شامل کیا۔ یہ ایک محدود القوم صرف بنی اسرائیل کے لیے مخصوص تھی کہ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے اور ان کی اولاد ہے اسباط بنی اسرائیل، یہ صرف ان سے مختص تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم آگے، اسی شریعت کا تتمہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے بھی اس موقف کی تائید کی۔ انجیل متی میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک کینانی عورت، وہ صیدا سے واپس آ رہے تھے، ان کے پیچھے پیچھے آئی اور کہنے لگی، اے مسیح، اے یسوع، میری بیٹی بیمار ہو گئی ہے۔ اس زمانے میں اصطلاح کے مطابق اس کو شیطانی روح یا ایسا کچھ چڑھ گیا، اس کا علاج کر دیں۔ تو مسیح علیہ السلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پھر چلاتی ہوئی آئی، تو حواریوں نے ان کو کہا، یہ تو ہمارے پیچھے چلاتی آ رہی ہے، آپ کچھ اس کا کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا، میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ کسی اور قوم کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہ کینانی ہے، میں اس کے لیے نہیں ہوں۔ وہ عورت پھر چلائی، تو آپ نے فرمایا، مناسب نہیں کہ بیٹوں کی روٹی کتوں کے سامنے پھینکی جائے۔ دوسری قوموں کو وہ کتا کہہ رہی ہے، کتا کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، یہ انجیل میں لکھا ہے۔ اب اس کے بعد اس عورت نے اور کہا کہ کتے بھی تو انسانوں کی روٹیاں کھا ہی لیتے ہیں، یعنی اس نے آپ کو کتا قبول کر لیا۔ اس پر مسیح علیہ السلام نے اس کو دعا کی۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ انجیل یہ کہتی ہے، میں نہیں کہتا، انجیل کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں غیر قوموں کے لیے نہیں ہوں۔
ان کو کتا تک کا یہ انجیل کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہتے ہیں یہ۔ آگے چلیں، پھر اس کے بعد یہ ہمارے ملک کا ایک مذہب ہے ہندو مذہب، سناتن مذہب۔ 4 ویدوں کے اوپر ان کا ایمان ہے، بعد میں گیتا بھی آئی۔ مگر یہ سارا مذہب اگر اس کی گہرائی میں جائیں گے، ان کے ویدوں کو پڑھیں گے، ان کی شرح پڑھیں گے، منو سمرتی، گوتم سمرتی، جو شارع ان کا کہلاتا ہے، اس کی تفصیلات پڑھیں گے تو یہ سارا مذہب اپر کاسٹ کے لیے ہے، ان اعلیٰ طبقات انسانی کے لیے ہے جو انہوں نے ہی بنائے ہوئے ہیں، براہمن، ویش، کشتری اور شودر۔ شودر کو تو یہ بالکل نچلے درجے کا سمجھتے ہیں۔ منو سمرتی نے صاف طور پہ لکھا ہے، اگر کوئی شودر وید سن لے تو اس کے کان میں سیسا پھیلاؤ، بند کرو، سزا دو۔ اگر کچھ منتروں کا اچارن کر لے تو اس کی زبان کاٹ دو، اور اگر کوئی وید پڑھے تو اس کا جسم کاٹ دو۔ ثابت کیا ہوا کہ یہ مذہب نچلی ذات کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ دلتوں اور شودروں کے لیے نہیں ہے۔ آج ہندوستان میں آزادی کے بعد بھی آج بھی وہ دلت یہ رو رہے ہیں کہ ہم سے ایک اوپرا سلوک کیا جاتا ہے۔ آج کل کے ہی اخباروں میں بہت سی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ مذہب یعنی یہ اس ذات کے لیے نہیں ہے، یہ وہ خود کہہ رہے ہیں، یہ ایک مخصوص طبقے کے لیے ہے۔ پھر ان کے آپ بار اور شعریں پڑھ لیں، یہ کہتے ہیں ہندوستان کے پرے کوئی چیز ہی نہیں، یعنی یہ صرف ہندوستان کے اپر ذات، اعلیٰ کاسٹ، ان کے لیے ہے، دوسروں کے لیے یہ مذہب، یہ وید کی تعلیم نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ضرورت کا تقاضا تھا۔ تورات کہہ رہی ہے کہ میں بنی اسرائیل کے لیے ہوں، انجیل کہہ رہی ہے کہ صرف بنی اسرائیل کے لیے، دوسرے کتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی براہمنوں کے علاوہ سن لے شودر تو اس کے ساتھ یہ سلوک کرو۔ وقت کہہ رہا تھا ایک ایسے انسان کی، ایک ایسی تعلیم کی ضرورت تھی جو یہ اعلان کرے، قُلْ یا ایُّہَا النَّاسُ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو میں تم سب کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے تجھے رحمت بنا کے بھیجا ان انسانوں کے لیے، چاہے کوئی شودر ہے، دلت ہے، چاہے کوئی بنی اسرائیلی ہے، غیر بنی اسرائیلی ہے، چاہے کوئی کینانی ہے، چاہے کوئی اسماعیلی ہے، چاہے کوئی کالا ہے، چاہے کوئی گورا ہے۔ میرے نزدیک معیار صرف ایک ہی ہے، اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ یہ شعوب اور قبائل تو صرف ایک تعارف کے لیے ہیں، اصل میں جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہی میرے نزدیک مکرم اور محترم ہے۔ انسان کے کسی کاسٹ سے ہونے یا کسی ذات سے ہونے یا کسی نسل سے ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور عملی طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک میں جہاں ابو بکر اور عمر جیسے قریش کے لوگ تھے، وہاں بلال حبشی اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پھر دوسری بات جو اس کی وجہ بنی وہ یہ کہ یہ جو تورات جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اپنی اصلی شکل پہ تو رہی نہیں۔ تاریخ یہ بات جانتی ہے اور یہ سب یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 600 سال پہلے بخت نصر نے یروشلم پہ حملہ کیا جو اس وقت یہودیت کا گڑھ تھا، تباہ و برباد کر دیا اس کو۔ خراب ہیکل اول کہتے ہیں یہ لوگ، کہ ہیکل کو پہلی تباہ کیا بخت نصر نے۔ یہود کو قیدی بنا کے بابل عراق میں لے گیا جو آج کل ہے، یہ وہاں رہے۔ تورات کے جتنے اس وقت لکھے ہوئے نسخے پرس تو تھا نہیں، نہ ان کے اندر حفظ کا کوئی طریقہ تھا، آج تک بھی نہیں ہے، سب کے سب نیست و نابود ہو گئے۔ وہاں عزیر نبی تھے، وہ جاد میں سائرس نے اندر سے بغاوت، باہر سے حملہ کیا، انہوں نے اس کی مدد کی، بہرحال وہ ایک لمبی داستان ہے اس کو چھوڑتے ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے اجازت دی کہ آپ چلے جاؤ یروشلم۔ 100 سال کے بعد اگر زمانہ پورا اس کو شمار کیا جائے تو 100 سال کے بعد عزیر نبی نے
پھر اس تورات کو اپنی یادداشت پر، لوگوں کی یادداشت پر، بعض تاریخ یہ کہتی ہے کہ 40 آدمیوں کی مدد سے انہوں نے اس تورات کے نقشے کو یہ سب لکھا بعد میں۔ اب آپ دیکھیں کہ تورات کا اپنا مضمون کیا کہہ رہا ہے، وہ بھی اس بات کو جھٹلا رہا ہے کہ یہ اپنی اصلی شکل پہ باقی نہیں رہی۔ اب 5 کتابیں جو شروع کی ہیں تورات کو، جس کو یہ لوگ تناخ کا نام دے رہے ہیں، اس کی 5 کتابوں کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ موسیٰ کی کتابیں، پیدائش ہے، خروج ہے، گنتی ہے، احبار ہے اور استثناء ہے، یہ 5 کتابیں جو تورات کے شروع میں ہیں۔ اس استثناء کے آخر پہ آخری جو لائنیں ہیں اس کی میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، 34واں باب ہے، پس خداوند کے بندے موسیٰ نے خداوند کے کہے ہوئے کے موافق وہیں مواب کے ملک میں وفات پائی، اور اس نے اسے مواب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقام پر دفن کیا، پر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر کا معلوم نہیں۔ موسیٰ اپنی وفات کے وقت 120 سال کا تھا۔ بنی اسرائیل موسیٰ کے لیے مواب کے میدانوں میں 30 دن تک روتے رہے، پھر موسیٰ کے لیے ماتم کرنے اور رونے پیٹنے کے دن ختم ہوئے، اور نون کا بیٹا یشوع دانائی کی روح سے معمور تھا، اور اس وقت سے لے کر اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس سے خداوند نے روبرو باتیں کی ہوں نہیں اٹھا۔ یہ استثناء جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری، تو اب سوال یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر یہ اتری تو یہ عبارت کس نے لکھ دی، یہ کس نے اس کے اندر شامل کر دی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی وہ اپنی اصلی شکل پہ باقی نہیں رہی۔ تو یہ ایک بات۔ اب دوسری بات ہم چلتے ہیں کہ اس کے بعد ہم عیسائیت کو لے لیتے ہیں۔ عیسائیت میں اب آپ دیکھیں کہ اناجیل کے اوپر خود اختلاف ہے۔ 300 اناجیل میں سے یہ 4 منتخب کی گئیں۔ ان 4 کے گہرائی سے اگر ان مضامین کو پڑھا جائے باہمی شدید طور پہ اختلاف، اور ایسا لگتا ہے یہ بعد میں بنائی گئیں۔ اب مرکش انجیل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اللہ کی دائیں طرف بیٹھ گئے۔ بھائی کس نے دیکھا دائیں طرف بیٹھے؟ کہاں سے یہ بات آ گئی؟ کس نے تم کو بتایا؟ اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں جو اس کے اندر شامل کر دی گئیں۔ ضرورت، اب میں ضرورت کی بات کر رہے ہیں۔ ایک مذہب کی بنیاد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی احدیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ اب آپ دیکھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس خدا کو پہچانے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ تورات ساری ایک خدا کی بات کرتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا یہ نہ سمجھو میں ناموس کو ختم کرنے یا منسوخ کرنے آیا ہوں، میں منسوخ کرنے نہیں بلکہ اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں۔ حشر کیا بنا اس عیسائیت کا، اس عقیدے کا؟ اللہ کو 3 حصوں میں بانٹا، 3 اقانیم میں بانٹا، باپ، بیٹا، روح القدس۔ اور قرآن نے اس کو کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کہ انہوں نے کفر کیا جنہوں نے 3 کہا، خدا 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ پھر آگے آپ اس کو دیکھ لیں، یہ ہندو مذہب، سناتن مذہب، برہما ہے، وشنو ہے، مہیش، 3 حصوں میں اس کو بانٹا۔ یہاں پر وحدانیت ختم کر دی گئی، اور جب وحدانیت ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر کسی کو بھیجتا ہے جو کہ لوگوں کو پھر توحید کی طرف بلاتا ہے اور ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ یہ 2 باتیں۔ اب تیسری یہ ہے کہ اگر ہم ان کتابوں کے اوپر بھی دیکھیں، غور کریں، تو یہ ساری کتابیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم جو ہیں، ہمارا ایک محدود زمانہ ہے، محدود وقت ہے، ہم وہ کتاب نہیں ہیں جو کامل ہو اور قیامت تک باقی رہنے والی ہو۔ اور اس کی چند ایک بہت مثالیں ہیں، لیکن چند ایک میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ارمیہ، ایک نبی گزرے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے، تو ان کو اردو میں یرمیہ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ صحیح عبرانی لفظ ارمیہ ہے، یہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو تناخ کا حصہ ہے، یعنی وہ حصہ جو کہ عہد نامہ قدیم کہلاتا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ، ان میں ان کی کتاب ہے، وہ یہ کہتے ہیں، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے
جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، یعنی پرانا میثاق ختم ہوا، ایک زمانہ آئے گا کہ نیا عہد باندھا جائے گا، اور پھر فرماتے ہیں اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے باپ دادا سے کیا تھا، وہ زمانہ نہیں، نیا باندھوں گا ایک۔ ارمیہ باب 31 آیت 31۔ اس عہد کو پولس رسول نے مانا، اور جو عبرانیوں کے نام اس نے خط لکھا اور نیو ٹیسٹامنٹ عہد نامہ جدید میں موجود ہے، اس نے اس ساری پیشگوئی کو ذکر کرنے کے بعد وہ یہ کیا کہتے ہیں جب اس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، یعنی جب نئے کی بات کی تو اس کا مطلب ہے پہلا پرانا ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ خود ان کی کتاب نیو ٹیسٹامنٹ میں لکھا ہے یہ، اور عبرانیوں باب 8 میں یہ لکھا ہے کہ دیکھو ارمیہ نے جو بات کہی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے، جب نیا آتا ہے پرانا ختم ہو جاتا ہے۔ وہ عہد نامہ جو مصر میں اور موسیٰ علیہ السلام سے باندھا تھا، ابراہیم سے اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور وہ اب ختم ہو جائے گا، نیا عہد نامہ آئے گا۔ اب اس کے بعد یہ عہد نامہ کس کے ذریعہ سے آئے گا؟ خود تورات اور تناخ یہ بات بتا رہی ہے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اگر ضرورت نہیں تھی تو یہ کلام اس کے منہ میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا۔ اب یہاں پر کیا بات؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ وہ پیشگوئی پوری ہوئی، مسیل موسیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نحن نزلنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے اتارا، اس کے منہ میں ڈالا، اور وہ انہوں نے بیان کیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، ارمیہ نبی، انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ ایک اور کتاب آئے گی، نیا عہد باندھا جائے گا، اس کے لیے تم تیار رہو۔ اب ہمارے عیسائی بھائی وہ بہت زور دیتے ہیں انجیل پہ کہ یہ بہت ہے، آخری ہے، فلاں ہے، لیکن اگر انجیل کے مضمون پہ آپ غور کریں، اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ انجیل کے ہوتے ہوئے قرآن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر اس کی گہرائی میں آپ جائیں گے یہ بات درست انجیل کے لحاظ سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یوحنا انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تم سے اور بھی بہت باتیں کہنا ہے مگر اب تم اس کی برداشت نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اب تم برداشت نہیں کر سکتے اس کی، لیکن جب وہ روح الحق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا لیکن جو سنے گا وہی کہے گا۔ اس نے کہا ابھی دنیا تیار نہیں ہے، ذہنی طور پہ اتنا ارتقاء نہیں ہوا کہ جو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں وہ تم برداشت کر سکو، اور روح الحق آئے گا، وہ تمہیں حق کا راہ دکھائے گا۔ روح الحق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سچائی کی راہ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اقوم کتاب ہے، یہی ہے سچائی کی راہ، اور اگر یہ کامل تھی، انجیل کامل تھی اپنی ذات میں، اور جیسا کہ ان میں سے بعض دعویٰ کرتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے ضرورت نہیں تھی، تو یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ ابھی تم طاقت نہیں رکھتے ہو، جب وہ روح الحق آئے گا تو سچائی کی راہ دکھائے گا؟ کیوں کہا؟ اسے کہنا چاہیے تھا یہ کافی ہے، ابد تک ہے، لیکن قرآن نے صاحب کہا الیوم اکملت لکم دینکم، کامل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ادھورا چھوڑا اور یہ کہا کہ نہیں، یہ کامل نہیں ہے، روح الحق نے آنا ہے، وہ سچائی کی راہ دکھائے گا۔ ابھی تمہارا ذہنی ارتقاء اتنا نہیں کہ تم میری ان روح الحق کی باتوں جو اس نے کہنی ہے وہ برداشت کر سکو۔ یہ بات یہاں پر خود تقاضا کر رہی تھی کہ ایک کسی کو آنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں ہم ہمارے اس سناتن مذہب جو ہے، کرشن جی مہاراج، گیتا ان کا ہے، اپدیش ہیں جو انہوں نے بھارت ارجن کو دیے۔
وہ یہ فرماتے ہیں 8वें अध्याय में, हे भारत, जब जब धर्म की हानि यानी तनाजुली होगी और अधर्म पाप की वृद्धि होगी, ज़्यादती होगी, तब तब ही मैं अपने आप को प्रकट जाहिर करता रहूँगा। अब आप देखें, ये खुद बता रहे हैं कि जो वेद तुम बता रहे हो, जो कुछ कह रहे हो, अधर्म हो जाएगा, दुनिया दूर हो जाएगी उस बुनियादी मकसद वहदानियत से, उस मसावात इंसानियत से कहीं के कहीं चले जाओगे, मैं प्रकट होता रहूँगा, यानी मेरे मसील इस दुनिया में आते चले जाएंगे। उन मसीलों में से एक सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने आके ये तालीम दी और दुनिया को ये बताया कि ये सही रास्ता है, इसके ऊपर तुम चलो। तो ये वो ज़रूरत थी, और भी बहुत लंबा मज़मून है, लेकिन वक्त की रियायत से इसी पे इक्तफ़ा करता हूँ कि ये वो ज़रूरत थी जिसकी कुरान मजीद और दुनिया तकाज़ा कर रही थी। मज़हब की दुनिया फ़साद बर्पा हो चुका था। जब फ़साद कहा जाता है तो एक मुस्लिह की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला ने मुस्लिह भेजा, सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने ऐलान किया, व कुल या अय्युहन्नासो इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तमाम इंसानों के लिए, और ये दीन आज कामिल और मुकम्मल और मुतम कर दिया गया है। अब किसी दीन की ज़रूरत नहीं। ये है कुरान मजीद जो ज़रूरत थी और जो अल्लाह ताला ने बर वक्त पूरा किया। अगर अल्लाह ताला खुदा न खास्ता इसको पूरा न करता, ये सारी पेशगोइयाँ अल-अयाज़ु बिल्लाह गलत साबित होती, हालात कहीं से कहीं बिगड़ के चले जाते। ये इस्लाम ही था जिसने आलमियत की एक बुनियाद रखी और शुरू में कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो रब्बे आलमीन है। और आलमगीरियत, आज जो ग्लोबल विलेज की बात की जाती है, इसकी बुनियाद इस्लाम ने डाली थी और रब्बुल आलमीन की तरफ इस्लाम ने बुलाया था। और आज देख लें, दुनिया इसको महसूस कर रही है। यही वो कामिल और मुकम्मल दीन है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इंसान के लिए हर पहलू से मुकम्मल और मुतम्मम है। इसके ऊपर चलने और समझने की ज़रूरत है। यह रमज़ान का महीना हमें यह समझाने के लिए आता है कि कुरान को ख़ुद भी पढ़ें, समझें और दूसरों को भी समझाएं। आपने कुरान करीम के नुज़ूल की ज़रूरत के ताल्लुक़ से बड़ी तफसीली जवाब दिया है और मुख्तलिफ़ जो कुतुब मुक़द्दसा हैं उनकी हैसियत भी उन्हीं तालीमात की रूह से हमारे नाज़रीन को आपने बताया है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त कुछ टेलीफ़ोन कॉलर्स हैं हमारे साथ, हम उनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सबसे पहले बरतानिया से एक टेलीफ़ोन कॉलर हैं मुकर्रम मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारिक साहब, माशाअल्लाह आपका प्रोग्राम बड़ा शानदार है। सब मौलवी साहबान को भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इसका सवाल ये है जी कि यकीनन अल्लाह, जो कि ये भी बरतानिया से ही इस वक्त हमारे साथ राब्ते में मौजूद हैं और टेलीफ़ोन लाइन के ज़रिए से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम दोबारा हर दो टेलीफ़ोन कॉलर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी हम अपने प्रोग्राम को जारी रखते हैं और मोहतरम मौलाना मुनीर अहमद साहब खादिम से मेरा ये सवाल है कि हम कुरान करीम के नुज़ूल के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं, तो अमूमन जहन में ये सवाल उठता है कि कुरान करीम एक आलमगीर शरीयत है, एक यूनिवर्सल तालीम है, तमाम बनी नौ इंसान जो इस दुनिया में मौजूद हैं और क़यामत तक आते चले जाएंगे, उन सब की रहनुमाई के लिए है। तो फिर अरबी ज़बान में कुरान करीम के नुज़ूल में क्या हिकमत है? इस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी ज़बान में कुरान मजीद के नाज़िल होने की पहली हिकमत तो ये है कि कुरान मजीद की शुरुआत और उसकी इब्तिदा अरब में हुई और उसके पहले जो समझने वाले लोग थे, जिनको कहते हैं अव्वलुल मुखातिबीन, यानी सबसे पहले जो मुखातिब हैं वो अरब लोग थे। तो अरबी ज़बान में इस लिहाज से कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। इसी तरह ही है जैसे आप देखें मुख्तलिफ़ किताबें हैं और ये वेद जब नाज़िल हुए तो हिंदुस्तान की ज़बान उस ज़माने में संस्कृत थी, तो संस्कृत ज़बान में नाज़िल हुआ।
تورات جب نازل ہوئی ہے تو اس زمانے میں عبرانی زبان تھی، اب تو خیر نہ سنسکرت زبان بولی جاتی ہے نہ عبرانی زبان کا ویسا چلن ہے، بڑی مشکل سے اسرائیل میں اس کو سرکاری زبان کے طور پر رکھا گیا ہے، لیکن وہاں پہ بھی زیادہ بولنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی کتاب جس جگہ بھی نازل ہوتی ہے تو جس جگہ نازل ہوتی ہے جو اس کے سب سے پہلے مخاطب ہوتے ہیں ان کی زبان میں وہ کتاب نازل ہوتی ہے، اور قرآن مجید نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ کوئی بھی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر ان کی اپنی زبان میں، جو ان کی مقامی زبان تھی اس میں جو ہے وہ نازل کیا ان کی کتاب کو۔ کیوں نازل کیا، اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت بیان فرمائی لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ اس کلام کو، اس بات کو جو اسے خدا نے کہی ہے انہیں کھول کر پہنچا دے۔ اچھا، اسی لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید چونکہ پہلے عربوں میں نازل ہوا، عرب اس کے مخاطب تھے، تو اس لیے ایک فطری بات ہے کہ عربی زبان میں نازل ہوا۔ اس پر ایک دوسرا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ جب تم کہتے ہو کہ قرآن مجید تو ساری دنیا کے لیے ہے، سب قوموں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، تو پھر صرف عربی زبان میں اس خطے کی زبان میں کیوں نازل ہوا؟ تو اس کا جواب سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عربی زبان ہے وہ سب زبانوں کی ماں ہے۔ سب سے پہلے اس زبان میں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور یہ الہامی زبان ہے، اور اس زبان میں خدا کا کلام نازل ہوا، اور آگے اس بات کو تورات بھی مانتی ہے کہ ایک وقت تک یہ ایک ہی زبان بولی جاتی تھی، پھر جب لوگ متفرق ہوئے تو اپنی اپنی زبانیں بولنے لگے۔ اب تحقیق طلب بات تھی کہ وہ کون سی زبان ہے جو پہلے ایک زبان تھی جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی اور سب لوگ اس کو بولتے تھے، بعد میں پھر جب تتر بتر ہوئے ہیں لوگ طوفان نوح کے بعد، بائبل میں بھی ذکر آتا ہے، تو پھر الگ الگ زبانیں جو ہیں وہ انہوں نے بولنی شروع کر دی۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سلسلے میں ایک تحقیق کی، اور دراصل اللہ نے یہ آپ کے ذمہ ہی رکھا ہوا تھا، یہ مسیح موعود کا ہی کام تھا کہ وہ قرآن مجید کی اس عالمگیریت کو اس حوالے سے بھی دنیا کے سامنے کھولے۔ چنانچہ آپ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے منن الرحمان۔ منن الرحمان مطلب رحمان خدا کے احسانات۔ تو منن الرحمان کتاب میں آپ نے یہ بات ثابت فرمائی کہ دیکھو، یہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن مجید عالمگیر کتاب ہے، اور عالمگیر کتاب کو عالمگیر زبان میں نازل ہونا چاہیے تھا، اور اس زبان میں نازل ہونا چاہیے تھا جو سب زبانوں کی ماں ہے۔ تو اب دنیا میں تحقیق چل رہی تھی کہ بھئی پہلی زبان کون ہے، پہلی زبان کون ہے، کوئی کہتا تھا سنسکرت ہے، کوئی کہتا تھا یہ لاطینی زبان ہے، کسی نے کسی زبان کی طرف اشارہ کر دیا، بعض لوگ عربی کو بھی مانتے تھے، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ دلائل کے ساتھ، اور ایسے دلائل کے ساتھ کہ دنیا والے دنگ رہ گئے، اور قرآن مجید کی حقانیت اور اس کی سچائی کے لیے ایک نیا مضمون آپ نے کھول دیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس میں آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو، جو قرآن مجید ہے وہ ایسی زبان میں نازل ہوا ہے جو سب زبانوں کی ماں ہے، اور جو سب زبانوں کی ماں کہلانے کی حقدار زبان ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض جو ہے نا وہ نکات بیان فرمائے۔ مثلا حضور نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس کے لیے 3 اصول قائم کرنے چاہیے کہ کون سی زبان ایسی ہے کہ جو سب زبانوں کی ماں کہلاتی ہے، اور اس زبان میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی زبان ہونی چاہیے کہ اس کے زبانوں کا سب سے پہلے تو اشتراک ثابت ہو، جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ سب زبانیں کسی ایک ماخذ سے نکلی ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ثابت آپ نے کیا کہ وہ جو مشترک ماخذ جس سے وہ زبانیں نکلی ہیں
وہ عربی ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ سب زبانیں ایک مشترک ماخذ سے نکلی ہیں، ایک مشترک منبع ہے جہاں سے وہ نکلی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جہاں سے وہ نکلی ہیں وہ عربی زبان ہے۔ دوسرا آپ نے اس کتاب میں یہ بات ثابت فرمائی۔ تیسرا آپ نے یہ بات ثابت فرمائی کہ یہ عربی زبان جو ہے یہ الہامی زبان ہے، جو السنا یہ خدا نے الہام کے ذریعے اس کو نازل کیا۔ پھر آپ نے آگے اس کے تفاصیل کھولی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ دیکھو جتنی بھی دنیا میں باقی زبانیں ہیں ان کے اسماء آپ لے لیں، ان کے نام لے لیں، ناؤن، تو وہ اسم با مسمہ نہیں ہے۔ عربی زبان کے اندر جتنے بھی نام ہیں، کسی بھی چیز کا نام بیان کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اس کے اندر اس کی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، عربی زبان میں ایک لفظ ہے قلب۔ قلب کے معنی دل کے۔ اب دل لے لیں، من لے لیں، ہارٹ لے لیں، جو دوسری زبانوں میں اس کے اندر اس لفظ کے اندر اس زبان کا اصلی مفہوم نہیں چھپا ہوا۔ لیکن قلب کیا کہتا ہے؟ قلب کے معنی ادھر ادھر منقلب ہونے والا، ہلنے والا، اور قلب کے اندر یہ خاصیت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نبض، نبض جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے دوسری زبانوں میں مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن عربی زبان نے نبض کے لیے جو لفظ ہے اس کے معنوں کے اندر یہ بات ہے کہ وہ جو پھڑکتی رہتی ہے، تو نبضہ کے معنی پھڑکنے والی، تو نبض ہر وقت پھڑکتی رہتی ہے۔ تو یہ میں نے دو مثالیں آپ کو دی ہیں۔ اس طرح سینکڑوں اور ہزاروں جو الفاظ ہیں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیش کر کے کتاب میں ثابت فرمایا کہ یہ اسم با مسمہ جو زبان ہے، جو اپنی حقیقت کو، اپنی زبان کو اپنے ناموں کے اندر سے کھولتی ہے، وہ عربی زبان ہے۔ اور پھر آپ نے مختلف زبانوں کے اندر جو الفاظ ہیں ان کو لے کر آپ نے یہ ثابت فرمایا کہ دیکھو یہ اس زبان کا لفظ، اس زبان کا لفظ، اس زبان کا لفظ، جب ہم ان کو آگے اس کی حقیقت کھولتے ہیں بالآخر وہ عربی زبان کے اندر جا کے اس کی شاخ نکلتی ہے، عربی زبان میں اس کی جڑ پائی جاتی ہے۔ تو یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اگرچہ اس کتاب کے اندر وہ پوری مسیح السلام نے جو وضاحت بیان فرمانی تھی وہ ایک لحاظ سے مکمل نہیں ہو سکی وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ اس بات کو آگے کھولیں۔ چنانچہ خواجہ کمال الدین صاحب نے بھی کتاب لکھی السنا کے نام سے، وہ تو بڑی ابتدائی نوعیت کی کتاب تھی، لیکن اصل کتاب اس حوالے سے جو ہماری جماعت میں لکھی گئی ہے وہ حضرت شیخ محمد احمد صاحب مظہر کی کتاب ہے، اور جو کہ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور انہوں نے اس سلسلے میں بہت سے مضامین بھی مختلف اخبارات میں، مختلف رسائل میں لکھے، پھر وہ اکٹھے ہوئے، وہ کتابی شکل میں چھپے۔ یہ کتاب، اور اس سے پہلے جیسے میں نے ذکر کیا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب منن الرحمن، جو اس کے لیے ایک جڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب ہم اس سارے مضمون کا مطالعہ کریں گے تو ہم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ عربی زبان ہی تمام زبانوں کی ماں ہے، تمام زبانوں کی جڑ ہے، اور قرآن مجید چونکہ عالمگیر کتاب ہے، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ تم کہہ دو کہ میں ساری دنیا کے لیے رسول بن کر آیا ہوں اور ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ کتاب مکمل کتاب ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے اس کتاب کو کامل کر دیا اور اس کتاب کو مکمل کر دیا اور دین اسلام پر میں راضی ہو گیا۔ تو جو کامل کتاب ہے، جو ساری دنیا کے لیے ہے، اس کو ایسی زبان میں نازل ہونا تھا جو زبان ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر بنائی تھی۔ اور اس میں ایک حقیقت ہے، جو عربی زبان ہے وہ جس طریقے سے کلام کی حکمتوں کو، کلام کی گہرائی کو، کلام کی وضاحتوں کو بیان کر سکتی ہے، ویسے کسی زبان میں طاقت نہیں ہے، کیونکہ عربی زبان میں جو الفاظ ہیں اس الفاظ کے کئی معنی، کئی مفاہیم، کئی مطالب، کئی تفاسیر اس کی آگے بیان ہوتی ہیں، کہ اگر ایک لفظ کو بیان کر کے بہت سے مضامین کا مجموعہ اگر
آپ نے لینا ہے یا دینا ہے دنیا کو تو وہ سوائے عربی زبان کے اور کسی اور دنیا کی زبان سے ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو چنا اور اس زبان کو اپنے آخری کلام کے لیے جو پوری دنیا کے لیے تھا، حکمتوں کے ساتھ تھا اور سب پر جو ہے وہ واضح کرنے کے لیے، علم کے جڑ کو واضح کرنے کے لیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو چنا۔ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ حکمت کیا ہے، تو میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں بھی کچھ برکت کے طور پر اور تاکہ یہ حقیقت اچھی طرح ہم پر واضح ہو جائے، آپ کے سامنے اس بات کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب منن الرحمان میں، جیسے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، فرماتے ہیں یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ یہ زبان نہ صرف السنہ ہے، یعنی عربی زبان، یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ یہ زبان یعنی عربی زبان نہ صرف السنہ ہے بلکہ الہی زبان ہے، جو خدا تعالیٰ کے خاص ارادہ اور الہام سے پہلے انسان کو سکھائی گئی۔ یعنی وہ متمدن انسان جو تیار ہو گیا تھا خدا تعالیٰ کے کلام کو لینے کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، ان کو خدا نے سب سے پہلے یہ زبان الہام سے سکھائی۔ الہام سے یہ زبان سکھانے کے بعد اس زبان میں پھر ان پر الہام نازل فرمایا۔ فرماتے ہیں یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ یہ زبان نہ صرف السنہ ہے بلکہ الہی زبان ہے، جو خدا تعالیٰ کے خاص ارادہ اور الہام سے پہلے انسان کو سکھائی گئی اور کسی انسان کی ایجاد نہیں۔ اور پھر اس بات کا نتیجہ کہ تمام زبانوں میں سے الہامی زبان صرف عربی ہی ہے، یہ ماننا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی اکمل اور اتم وحی نازل ہونے کے لیے صرف عربی زبان ہی مناسبت رکھتی ہے، کیونکہ یہ وحی اکمل تھی، مکمل وحی نازل ہونی تھی، سب دنیا کے مزاج کو مد نظر ہو کر نازل ہونی تھی، اس لیے ایسی زبان میں نازل ہونی تھی جو ان حقوق کو مختلف مزاجوں کے لحاظ سے، مختلف اقوام کے لحاظ سے، مختلف مفاہیم کے لحاظ سے ادا کر سکے۔ فرماتے ہیں کہ تمام زبانوں میں سے الہامی زبان صرف عربی ہی ہے، یہ ماننا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی اکمل اور اتم وحی نازل ہونے کے لیے صرف عربی زبان ہی مناسبت رکھتی ہے، کیونکہ یہ نہایت ضروری ہے کہ کتاب الہی جو تمام قوموں کی ہدایت کے لیے آئی ہے وہ الہامی زبان میں ہی نازل ہو، اور ایسی زبان میں جو السنہ ہو تا اس کو ہر یک زبان اور اہل زبان سے ایک فطری مناسبت ہو، اور تا وہ الہامی زبان ہونے کی وجہ سے وہ برکات اپنے اندر رکھتی ہو جو ان چیزوں میں ہوتی ہیں جو خدا تعالیٰ کے مبارک ہاتھ سے نکلتی ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں جس ذات کامل نے انسان اور اس کے خیالات کو پیدا کیا، اسی نے ان خیالات کے ادا کرنے کے لیے قدیم سے وہ مفردات بھی پیدا کر دیے، اور ہمارا دلی انصاف اس بات کے قبول کرنے کے لیے ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اگر یہ خصوصیت کسی زبان میں پائی جائے کہ وہ زبان انسانی خیالات کے قد و قامت کے موافق مفردات کا خوبصورت پیرایا اپنے اندر تیار رکھتی ہے، اور ہر یک باریک فرق جو افعال میں پایا جاتا ہے وہی باریک فرق اقوال کے ذریعہ سے بھی دکھاتی ہے، اور اس کے مفردات خیالات کے تمام حاجتوں کے متکفل ہیں، تو وہ زبان بلا شبہ الہامی ہے، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے جو اس نے انسان کو ہزار طور کے خیالات ظاہر کرنے کے لیے مستعد پیدا کیا ہے۔ پس ضرور تھا کہ انہی خیالات کے اندازہ کے موافق اس کا ذخیرہ قولی مفردات بھی دیا جاتا، تا خدا تعالیٰ کا قول اور فعل ایک ہی مرتبہ پر ہو۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے اس کامل کتاب کو اور عالمگیر کتاب کو اس عربی زبان میں اس لیے نازل کیا، اور یہ دراصل سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم الشان صداقت ہے کہ 1400-1500 سال میں آپ نے قرآن مجید کی ایسی عظیم الشان سچائی کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ سے پہلے اس حقانیت کو، اس صداقت کو، قرآن مجید کی اس سچائی کو
کسی عالم قرآن نے اور کسی شخص نے پیش نہیں کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو یہ کامل کتاب ہے، یہ عالمگیر کتاب ہے، اور اس کی کاملیت اور اس کی عالمگیریت کی ایک یہ دلیل بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو ایسی زبان میں نازل کیا جو نہ صرف آج زندہ زبان ہے۔ زندہ زبان میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے پہلے جتنی بھی شریعتیں نازل ہو چکی ہیں بکثرت، ان کی کتاب میں ان کی زبانیں اس وقت مفقود ہو گئی ہیں، وہ زبانیں بولی نہیں جاتی۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ وید سنسکرت زبان میں نازل ہوئے تھے، لیکن دنیا کا اب کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ سنسکرت بولی جاتی ہو۔ عبرانی زبان دنیا کے کوئی ایک خاص بڑے خطے کے اندر نہیں بولی جاتی۔ بہت مشکل سے یونیورسٹیوں کے حوالے سے یا اپنی قومیت کو زندہ رکھنے کے لیے کہ بھئی ہم نے چونکہ اپنی قوم کو زندہ رکھنا ہے، اپنی قومی زبان اسرائیل نے اس کو بنایا ہوا ہے، تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ کہا جائے کہ ایک بڑے خطے کے اندر وہ زبان بولی جاتی ہے، کیونکہ وہاں اسرائیل کے اندر بھی اس وقت جو لوگ آباد ہیں وہ مختلف قومیتوں کے لوگوں کو لا کر وہاں آباد کیا گیا۔ وہاں ہندوستان سے بھی لوگ گئے، چائنا سے بھی گئے، رشیا سے بھی گئے، مختلف یورپین ممالک سے بھی گئے، تو وہاں سے وہاں جب اکٹھے ہوئے تو ان کی اپنی اپنی بولیاں، ان کی اپنی اپنی زبانیں تھیں، تو ایک بڑی زبردستی کر کے زبان کو بس وہاں زندہ رکھا گیا۔ جیسے یہاں ہندوستان میں بعض یونیورسٹیوں کے اندر، بلکہ تقریباً ساری یونیورسٹیوں میں صرف زندہ رکھنے کے لیے سنسکرت زبان کو رکھا گیا۔ تو قرآن مجید کی سچائی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ایسی زبان میں نازل کیا جو آج دنیا میں زندہ زبان ہے، جو آج دنیا میں ایسی زبان ہے کہ اس زبان کے نتیجے میں قرآن مجید کی عالمگیریت اور قرآن مجید کی کاملیت کو بحسن و خوبی بیان کیا جا سکتا ہے، اور وہ کام کر کے دکھایا ہے سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ اس لیے ان بھائیوں سے جو ابھی اس سلسلے سے دور ہیں، ان کے خدمت میں بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ بہت سی سچائیاں ہیں، جن میں سے ایک یہ سچائی بھی آج آپ کے سامنے بیان کی گئی، پرکھیں، دیکھیں کہ آج سے پہلے بھی کبھی نہیں کسی نے ایسا بیان کیا۔ غور کریں اس بات پہ کہ کتنی عظیم الشان دلیل ہے صداقت قرآن مجید کی جو حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ہم اپنے ٹیلی فون کالرز کے ساتھ ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے بات کرتے ہیں۔ برطانیہ سے محمد آصف چغتائی صاحب تھے، ان سے پہلے رابطہ نہیں ہو سکا، دوبارہ ابھی ان کے ساتھ ہم نے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کی ہے، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد آصف چغتائی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آصف صاحب آپ لائن پر موجود ہیں؟ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم جمشید شاہ صاحب، جو کہ بنگال انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمشید صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ ہلو جی جمشید صاحب، ہم آپ کو سن رہے ہیں، اپنا سوال پیش کریں۔ میرا سوال ایسا ہے کہ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ یہ فرمایا کہ جو بھی کام کرتا ہے خدا تعالیٰ اکیلا ہی کرتا ہے، اس کے کام میں کوئی مدد نہیں کرتا، لیکن بعض جگہ میں ایسا ہے کہ بعض کام کے لیے فرشتہ کو لگا کے رکھا ہے۔ فرشتہ اور اللہ میں کیا انتر ہے؟ یہ کیا الگ الگ قسم کا ہے یا ایک ہی ہے؟ یہ ذرا خلاصہ کر کے بتائے۔ اور ابھی رمضان کے تعلق سے ایک اور سوال ہے، جسے رمضان چل رہا ہے، ویسے تو 8 رکعت ہم تراویح پڑھتا ہے محمدی لوگ یا اہل حدیث لوگ، بعض لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ 20 رکعت کا کوئی ضعیف ہو کوئی صحیح ہو، ایسا کوئی حدیث ہے 20 رکعت کا؟ یہ ذرا وضاحت کرے۔ دوسرا کیا سوال تھا آپ کا؟ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ پہلا سوال تھا آپ کا فرشتوں کے متعلق تھا، دوسرا آپ کیا سوال کر رہے تھے؟ دوبارہ دہرا دیں اپنے سوال کو۔ رمضان کی تعلق سے سوال ہے، جیسے کہ احمدی جو ہے وہ تو 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کا نماز، اور ویسے اہل حدیث بھی 8 رکعت پڑھتے ہیں، بعض بھی پڑھتا ہے، بعض 20 رکعت پڑھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں 20 رکعت ہے، اگر ایسا کوئی ضعیف حدیث ہو یا صحیح حدیث میں کہیں پہ اگر 20 رکعت کا ذکر ہے تو یہ فرمایا، اگر نہیں ہے تو پھر یہ وضاحت کرے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سنت کیا ہے، 20 رکعت ہے یا 8 رکعت ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاکم اللہ۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست ہے۔ پہلا حصہ میں نہیں سمجھ سکا وہ کیا تھا، فرشتوں کے متعلق تھا کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو سمجھ سکا، بہرحال اس کا میں جواب بھی کیسے دوں جب میں خود ہی نہیں سمجھ سکا وہ ہے کیا۔ لیکن دوسرا جو ان کا تراویح کے تعلق سے سوال ہے، اس بارے میں بڑے ادب سے عرض ہے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی حیات مبارکہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے رمضان المبارک میں اس طرح تراویح کا آغاز کیا ہو جیسے آج کل تراویح پڑھی جاتی ہے۔
یہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ شروع ہوا اور اس وقت سے یہ تراویح رائج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے عہد مبارک میں اس باقاعدگی کے ساتھ جس طرح آج پڑھی جاتی ہے ویسا نہیں تھا۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات رہی رکعت کی، یہ ہے نوافل، فرائض کی تو بات نہیں ہے، نوافل کی بات ہے، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئے ہیں۔ اگر کوئی 20 پڑھتا ہے تو اس کے نوافل اس کے ساتھ، اس میں جھگڑنے والی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ جو 8 اور +3 رکعت وتر پڑھتا ہے 11 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک جو احادیث میں تہجد کے تعلق سے آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد پڑھا کرتے تھے اور پھر 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد بلال اذان دے دیتے تھے، اس کے بعد آپ 2 سنتیں پڑھتے تھے اور اس کے بعد مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں ثابت ہیں جو کہ تہجد سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ان کا یہ فرمانا کہ تراویح حضور سے، ایسی بات نہیں ہے، تراویح نہیں ہے۔ تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئیں، تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور آپ نے اس وقت بھی یہ باجماعت نہیں پڑھی، صرف ایک موقع پہ 1 یا 2 دن ایسا ہوا، ورنہ مسلسل آپ نے اپنی امت کو مشقت سے بچانے کے لیے ایسا نہیں کیا، بلکہ انفرادی طور پہ تہجد پڑھنے کی آپ نے تلقین فرمائی تاکہ انسان اچھی طرح سے عبادت کر سکے۔ یہ ہے اس کا فلسفہ۔ مکرم نعیم الدین صاحب ہیں اڑیسہ انڈیا سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعیم الدین صاحب السلام۔ پہلے تو سب سے پہلے میں ایم ٹی اے ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں رمضان کی، اور اس کے ساتھ میں اور میری فیملی حضور کے خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے 4 جو انعام وعدہ کیا ہے، جو صدیق، صالح اور نبی کا جو 4 انعام عطا کیا ہے، کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد بھی نبی کا سلسلہ جاری رہے گا؟ ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاک اللہ۔ مولانا منیر خادم صاحب سے درخواست ہے۔ قرآن مجید نے تو نبوت کا سلسلہ بند نہیں کیا، ہاں جی، اور جب قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس امت میں نبوت کا انعام ہے، تو یہ نہیں کہا کہ فلاں وقت آگے تک رہے گا، آگے بند ہو جائے گا۔ اب کب آئے گا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جو آپ کے فرمان ہیں، ان میں ایک بات یہ آتی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ لیسا بینی و بینہ نبی، کہ میرے اور آنے والے امام مہدی کے درمیان کا جو عرصہ ہوگا، اس درمیانی عرصے میں کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی تھی، اور پھر وہ لائن کے مطابق حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس درمیانی عرصے میں نبی کہلانے والا کوئی نہیں تھا۔ اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو آنے والا امام مہدی اور مسیح موعود ہوگا وہ نبی اللہ ہوگا۔ چنانچہ صحیح مسلم باب ذکر الدجال میں آپ نے 4 مرتبہ اس کے لیے نبی اللہ کے الفاظ استعمال فرمائے کہ وہ نبی اللہ ہوگا، وہ نبی اللہ ہوگا، اور پھر اس کے جو ماننے والے ان کے لیے صحابہ کا لفظ استعمال کیا، رضی اللہ کا لفظ استعمال کیا، اور ایک جو کتاب ہے اس میں مسیح موعود کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو بہرحال حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیانی عرصے کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ لیسا بینی و بینہ و نبی، پھر وہ نبی آ گیا، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ آپ جب تشریف لے آئے تو آپ کے آنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، لیکن سورہ نساء کی اس آیت 70 کی روشنی میں کہ جو اللہ اور اس کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرے گا تو
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو نبوت کا درجہ بھی ملے گا۔ چنانچہ اس فرمان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبوت کا درجہ عطا فرمایا، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، آپ کی پیروی میں اور کامل پیروی کے نتیجے میں جو ہے وہ نبی ہوں، شریعت والا نہیں، بغیر شریعت کے ہوں، اور اس شریعت کو دنیا میں جاری و ساری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا۔ اب یہاں میں ایک بات اور واضح کر دیتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی حدیث کا ٹکڑا لے کے غیر احمدی علماء عام طور پر لوگوں کے اندر بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں دیکھو جی حدیث میں لا نبی بعدی، اور بڑی آسان حدیث ہے، اس کے معنی میرے بعد نبی نہیں۔ اور یہ جو قادیانی ہیں، یہ جو مرزائی ہیں، نعوذ باللہ، مرزائی اور قادیانی کہتے ہیں ہم تو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لا نبی بعدی کے الفاظ استعمال فرمائے؟ صحیح مسلم باب ذکر الدجال کی جو حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نبی اللہ ہوگا وہ، یہ حدیث کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ جو فرمایا لیسا بینی و بینہ نبی، اس حدیث کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ جو فرمایا کہ ابو بکرن افضل و ہذہ الامت الا یکون نبی، کہ ابو بکر اس امت میں سب سے افضل ہے سوائے اس کے کہ کوئی نبی آئے، تو یہ حدیث کو کیوں بھول جاتے ہیں لا نبی یا بعدی کہنے سے پہلے؟ پرانے بزرگان کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر ہمارے اس دور تک ان بزرگوں کے سامنے یہ دونوں طرح کی حدیثیں موجود تھیں۔ انہوں نے بڑے انصاف کے ساتھ، بڑے تقوی کے ساتھ اس کا مطلب نکالا۔ چنانچہ جب ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کسی نے لا نبی بعدی کی اس حدیث کو پیش کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا تقولوا لا نبی بعدہ، قولوا انہ خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ، یہ تو کہو کہ آپ خاتم النبیین ہیں، مگر یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدھا دین سیکھنا تو ان سے سیکھو، ہم تو ان سے دین سیکھتے ہیں، آج کل کے مولویوں سے دین نہیں سیکھتے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم کی جب ایک بار وفات ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت صحابہ کو لو عاشا لکانا صدیق النبیہ، اگر یہ زندہ رہتا تو صدیق نبی بنتا، سچا نبی بنتا، میری تصدیق کرنے والا نبی بنتا۔ تو ایک طرف یہ حدیث بھی تو موجود ہے، جب یہ حدیث پیش کی جاتی تو کہتے ہیں نہیں وہ چونکہ مرنا تھا اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ لغو بات بیان فرما دی۔ اپنی بات کو لغو نہیں کہیں گے، اپنی سمجھ کو خراب نہیں کہیں گے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہتے ہیں کہ چونکہ مرنا تھا اس لیے حضور نے یہ بات بیان کر دی، لیکن پرانے بزرگوں نے ایسا نہیں کہا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو 10ویں صدی ہجری میں ہوئے ہیں، انہوں نے اس حدیث کے بارے میں بیان فرمایا کہ دیکھو یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ابراہیم میرا بیٹا زندہ ہوتا وہ نبی ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اذ المعنی انہ لا یاتی نبی ینسخ ملتہ ولم یکن من امتہ، اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو آپ کی ملت کو منسوخ کر دے، یعنی ابراہیم اگر زندہ رہتے اور نبی بن جاتے تو انہوں نے آپ کی ملت کو منسوخ نہیں کرنا تھا۔ اور اس کے یہ بھی معنی ہے کہ ولم یکم من امتہ ہی، کہ ایسا نبی بھی نہیں آئے گا جو آپ کی امت میں سے نہیں ہوگا۔ اب اس حدیث سے یہ جو فرمان ہے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اس سے انہوں نے یہ قصہ بھی پاک کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو آپ کے امتی ہیں ہی نہیں ہے جی، ولم یکم من امتہ ہی۔ تو دیکھیں پرانے بزرگ لا نبی بعدی کی اس حدیث کو بھی سامنے رکھتے تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمانوں کو بھی اپنے سامنے رکھتے تھے جن میں آپ نے اپنی امت میں نبی کے آنے کی خبر دی ہے۔ تو یہ جو انہوں نے سوال پیش کیا ہے کہ سورہ نساء کی جو آیت 70 کا حوالہ دیا ہے کہ صدیق اور نبی اور شہید اور صالح، پہلے نبی کا لفظ ہے، وہ آئیں گے، تو قرآن مجید میں فرمایا گیا کیا آگے بھی آتے رہیں گے؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں رسالت کو اور کب رسالت کو قائم کرنا ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کے بعد آگے اس خلافت کے سلسلے کو جاری فرما دیا، اور یہ جو خلافت ہے یہ خلافت بھی علی منہاج نبوت ہے، ایسی خلافت نہیں ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشگوئی فرمائی تھی، حدیث ہے کہ تم میں نبوت ہوگی جب تک اللہ چاہتا ہے یا چاہے گا، اور پھر اس کے بعد خلافت منہاج نبوت پر ہوگی، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک خلافت ہوئی۔ پھر آپ فرمایا ملک بادشاہتیں ہوں گی جو کاٹنے والی ہوں گی، پھر جبری بادشاہتیں ہوں گی، اس کے بعد آگے چلتے چلتے فرمایا کہ پھر خلافت علی منہاج نبوت کا قیام ہوگا، جو مسیح موعود کے ذریعہ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ تو مسیح موعود بھی نبی اللہ، اس کے بعد اب جو خلافت چل رہی ہے جس کے بارے میں خدا نے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تا قیامت اللہ تعالیٰ اس کو چلائے گا، یہ بھی نبوت کے منہاج پر ہے۔ نبوت کا یہ غلاف اس نے بھی لپیٹا ہوا ہے۔ نبوت کس کو کہتے ہیں؟ نبوت کے معنی ہوتے ہیں خدا تعالیٰ سے وحی اور الہام حاصل کر کے آگے بندوں کو دینا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی الہامات حاصل کیے خدا سے، بندوں کو دیے، اور یہ جتنے بھی خلفاء ہیں ان کی آپ تاریخیں پڑھ لیں، ان سب کو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام و کلام ہوتا ہے، الہام و کلام سے یہ مشرف کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ منہاج نبوت پر خلافت ہے۔ پھر جب یہ خلافت کا سلسلہ چل رہا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کب تک، اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حیث و یجعل رسالتہ، کہ کب اور کہاں پھر کبھی کوئی موقع آئے گا جب کبھی اس میں بھی بگاڑ پیدا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نبوت کے سلسلے کو قائم کر سکتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں تو کہیں روکا نہیں گیا ہے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ مکرم محمد آصف چغتائی صاحب جو برطانیہ سے کال کر رہے تھے، ان سے ہم دوبارہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد آصف صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کی ٹیم اور اہل قادیان کو ہمارے سب کی طرف سے السلام علیکم اور رمضان کی مبارک۔ وعلیکم السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر کے بعد نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی خدا تعالیٰ نے 40 سال کے بعد نبوت کا انہوں نے دعویٰ کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب کہتے ہیں سولی پر چڑھایا گیا تو اس وقت ان کی عمر 34 سال کے قریب تھی، تو کیا وہ کتنی عمر کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل سے بھی سرفراز فرمایا اور انہوں نے نبی کا بھی دعویٰ کیا، اور ان کی جو قبائل تھے وہ بھی وہاں سے وہ ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلے گئے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل چاہیے تھی۔ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ مولانا حمید کوثر صاحب سے درخواست۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں یا احادیث میں کہیں یہ عمر کا تعین نہیں ہے کہ اس عمر میں نبوت ملے گی، ایسی کوئی بات معین طور پہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب کہ آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ ایک تو بات یہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو یہ نبوت کی بات انہوں نے فرمائی، بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام پہ بھی الہامات کا سلسلہ بہت پہلے شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت تو آپ کی عمر بہت کم تھی، 1878-89 میں آپ کو یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تو اور آپ محمد حسین بٹالوی ایک دفعہ آپ کو لے کے گئے تھے، وہاں ایک مناظرے میں آپ نے کہا کہ جو اس نے تقریر کی ہے وہ تو میرے عقائد وہی ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے الہاماً آپ کو فرمایا، خدا تیرے اس فعل سے راضی ہوا اور تجھے برکت پہ برکت دے گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں پہ برکت ڈھونڈیں گے۔ تو یہ تو ایک لمبا زمانہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کا الہامات کا یہ سلسلہ ہے، بلکہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں تو اس سے پہلے کا زمانہ بھی بتایا ہے کہ اس وقت یہ الہامات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ فرما رہے ہیں کہ 33 یا 34 سال کی عمر میں ان کو صلیب پر لٹکایا گیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معین عمر کا کوئی بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہ تو ان کی بات کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جو انہوں نے بعد میں یہ معین ایک عمر دے دی ان کو، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے بارے میں کوئی تعین نہیں ہو سکتا ہے۔
جب وہ بیت لحم میں پیدا ہوئے اس وقت ہیرودوس کی حکومت تھی، وہ ایک آپ سنوں کے لحاظ سے دیکھیں گے آپ تو وہ کبھی بھی اتنی عمر تک نہیں تھے، بلکہ اس سے بہت بڑے تھے۔ بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اندر کے کوئی تنازع ہو، جو بھی ہے بہرحال عیسیٰ علیہ السلام اس عمر کو پہنچ چکے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام سے نوازا، ان کو نبوت کا مقام دیا۔ دوسرا حصہ ان کے سوال کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل تک پیغام پہنچا دیا تھا۔ یہ اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنی پہلی بات میں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے ہوں، اور اس کے بعد ایک موقع پر فرمایا اس بھیڑ خانے کی اور بھی بھیڑیں ہیں، مجھے ان تک پہنچنا ضرور ہے۔ اب جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں، یہ جو اسرائیلی خاندان تھے سارے کے سارے، یہ تو 12 خاندان تھے، اور اس وقت یروشلم اور اس کے ارد گرد صرف 2 خاندان تھے، ایک بنیامین اور ایک یہودا خاندان۔ باقی 10 قبائل تو ادھر مشرق کی طرف آ گئے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کی تکمیل، آپ کی بعثت کی تکمیل تبھی ہو سکتی تھی جب کہ وہ اس طرف آتے۔ اب جو یہ کہتے ہیں بعض مسلمان، رسول، ہمارے قرآن مجید نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، رسول الی بنی اسرائیل، کہ وہ تو بنی اسرائیل کے رسول تھے، وہ تو کسی اور کی طرف بھیجے بھی نہیں گئے تھے، ان کا فرض تھا کہ بنی اسرائیل تک وہ پیغام پہنچائے۔ اب 10 قبائل جو تھے وہ ایران میں، افغانستان میں، اور بہت سا حصہ کشمیر اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ان علاقوں میں آئے، اور آپ نے اپنا پیغام ان تک پہنچایا، ان کو سمجھایا، اور 120 سال کی عمر میں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 120 سال عمر تھی جب وہ ان کی وفات ہوئی، اور قرآن مجید نے یہ بات کہی وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قرار وَمَعِین، کہ ہم نے ان کو ایک ایسی جگہ پر پناہ دی جو کہ بہت اونچی تھی اور جس کے اندر چشمے بہتے تھے، وہاں یہ آئے۔ اب رہا سوال یہ کہ انجیل، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انجیل وہ مکمل کر چکے تھے، انجیل کوئی شریعت کی کتاب نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود انجیل میں ہی ان کا یہ قول درج ہے کہ میں شریعت یا ناموس میں سے کوئی کمی کرنے نہیں آیا، بلکہ میں تو اس کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا کام اس کے اندر کمی کرنا نہیں ہے۔ اب انہوں نے مکمل کی، جو ان کی خوشخبریاں تھیں، جو ان کی تعلیمات تھیں، وہ انہوں نے دیں اور پھیلائیں، لیکن اس انجیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں تھا کہ ہم اس کی حفاظت کی بھی کریں گے اور اس کو ابد تک رکھیں گے۔ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کا نزول تو عربی زبان میں ہوا۔ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جو کہ جلدی حفظ ہو جاتی ہے۔ آج قرآن مجید کروڑوں مساجد میں عربی زبان میں وہ پڑھا جا رہا ہے۔ ایک خصوصیت اس زبان کی ہے کہ یہ بڑی جلدی حفظ ہو جاتی ہے اور اس کو دہرایا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 1400 سال سے قرآن مجید کو دہرایا جاتا ہے اور یہ محفوظ ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کس زبان میں اتری، خود ان کے اندر یہ تنازع موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اس علاقے میں پیدا ہوئے، اس علاقے میں پرورش پائی جہاں کہ عبرانی ہبرو بولی جاتی تھی، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ انجیل یونانی میں ہے۔ اصل نسخہ کہاں ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے، کس زبان میں وہ نازل ہوئی ہے اس کا بھی وہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ ترجمے در ترجمے اس کے اندر بھی بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہ انجیل مکمل ہو گئی تھی، بہرحال انجیل مکمل ہو گئی تھی، لیکن آگے وہ محفوظ نہیں رہ سکی۔ ابھی میں نے بتایا کہ وہ تو 300 انجیلیں تھیں، اس میں سے چھانٹ کے انہوں نے کچھ یہ 4 انجیلیں بنائیں، اور 4 انجیلوں میں بھی باہمی طور پہ بہت زیادہ اختلاف ہے، اور ان 4 کے مضامین کو آگے پولس رسول نے منسوخ کر دیا، اس میں کچھ کا کچھ بنا دیا، اور اس نے خود کہا کہ ہم شریعت کو نہیں مانتے۔ شریعت کو اس نے ایک لعنت قرار دیا کہ وہ آیا اور صلیب پر چڑھ کے ہمیں شریعت کی لعنت سے اس نے آزاد کروایا۔ اب جو شریعت سے ہی آزاد ہو گیا، کون سا عہد کا رسول اور کون سا نیا عہد اور کون سا پرانا عہد؟ تو خلاصہ کلام ان کے سارے سوال کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام
کو جس عمر میں وحی اور نبوت ملی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی وقت نبوت دی ہوگی جب وہ اس قابل ہو گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عبث کام نہیں کرتا ہے۔ اب کتنی تھی یہ ان کی تاریخ سے بھی صحیح پتہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ پیدائش کی تاریخوں میں بھی اتفاق نہیں ہے۔ یہ لوگ آج کل کرسمس مناتے ہیں، یہاں پر یہ 25 دسمبر کو مناتے ہیں یا کچھ اس کے آس پاس، لیکن قرآن مجید جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا موسم بیان کر رہا ہے، روتا بن جنیا، وہ تازہ پھل جو ہیں وہ اس وقت کھجور کے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس علاقے میں آپ جا کے دیکھ لیں، وہ ستمبر اکتوبر کے اندر ہوتے ہیں۔ پھر وہاں پر یہ ہے کہ انجیل میں خود یہ ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو روعات چرواہے اپنے جانوروں کو لے کے باہر رہ رہے تھے۔ 25 دسمبر کو تو یروشلم کے ارد گرد اتنی گھٹنے برف پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ باہر کہاں جائیں گے وہاں پر؟ مطلب یہ کہ پیدائش کے دن میں موسم میں ان کے اندر اختلاف ہے، تو عمر کا تو کوئی صحیح اندازہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو عمر کے بارے میں کہنا ان کا، جیسے کہ میں نے وضاحت کر دی، وہ درست نہیں ہے تاریخی اعتبار سے۔ انجیل مکمل ہوئی، اور آخری بات یہ ہے کہ وہ اپنا مشن مکمل کر کے ان کی وفات سری نگر میں ہوئی، اور 500 سے زائد علماء نے حضرت مسیح السلام کو دستخطوں کے ساتھ لکھ کے بھیجا کہ یہ یوس آصف کی خبر ہے جو 2000 سال پہلے اس علاقے میں آیا تھا، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنا مشن مکمل کر کے وہ فوت ہوئے ہیں۔ یہاں چھوٹی سی بات کر کے ختم کروں گا۔ یہ جو بعض لوگ عیسائی بھی اور ہمارے مسلمان بھائی بھی یہ کہتے ہیں عیسیٰ آسمان پر چلے گئے، سولی سے اترنے کے بعد اللہ نے آسمان سے اٹھا لیا۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنی یہ عبث بات ہے، کتنی یہ غیر معقول بات ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں ہیں، مجھے ان تک پہنچنا ضرور ہے۔ کیا وہ بھیڑیں آسمان پر تھیں جن کی تعلیم و تربیت اور ان کو پہنچانے کے لیے، حق پہنچانے کے لیے وہ آسمان پر گئے؟ یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ تو بات وہی ہے کہ 10 قبائل الی المشرق کی طرف تھے، اور انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت کی، اپنا کام مکمل کیا، اور یہ بات حضرت مسیح السلام نے اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں وضاحت سے بتا دی۔ اور بدھ مذہب کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، بدھ مذہب کی تعلیمات اور ان کی تعلیمات میں نرمی کا پہلو زیادہ تھا، اور بعد میں وہ ساری کی باتیں بدھ مذہب والوں نے اختیار کی، اور ایک نئی شکل جو ہے وہ ان کی تعلیمات کی بن گئی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ مکرم جی، جو ان کے ہاتھوں میں اس وقت ہے یہ نامکمل انجیل ہے۔ حضرت مسیح السلام نے جو تحقیق فرمائی ہے نا کہ وہاں سے نکلے، ہجرت کی، اور پھر وہاں پہنچے کشمیر میں، اور 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے، تو اتنے عرصے میں تو خدا کا الہام نازل ہوتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، انجیلیں نازل ہوتی رہیں، بشارتیں نازل ہوتی رہیں، اور تاریخوں میں پتہ لگتا ہے کہ جب یہ گئے ہیں، بعض کتابیں جو ہیں انجیل کی شکل میں افغانستان میں بھی ملی ہیں، بعض اور جگہوں میں ملی ہیں، جہاں جہاں جاتے رہے وہاں وہاں خدا کا کلام نازل ہوتا رہا، لوگ پتھروں پہ الواح میں لکھتے رہے، اور بعض کتابیں تحقیق سے ثابت ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا جو اس وقت انجیل ہے یہ تو معمولی ہے، اس میں تو مکمل نہیں ہے، یہ اس کو مکمل کہا ہی نہیں جا سکتا۔ جہاں جہاں ہجرت کر کے گئے تو خدا کے نبی کے وہی بند تھوڑی ہو جاتی ہے، جب تک زندہ رہے روح القدس ان پر نازل ہوتا رہا۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں عیسائی ان کی توہین کرتے ہیں کہ اس بات کو مسیح السلام کی نہیں مان کے کہ بھئی آپ جو گئے وہاں پہ تو آپ پر پھر الہام نازل ہی نہیں ہوا، الہام تو نازل ہوا، اور پھر آگے 120 سال تک جب آپ کی زندگی رہی الہام نازل ہوتا رہا، بشارتیں ہوتی رہیں، مختلف جگہوں پہ وہ کتابیں ثابت ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے نامکمل سی انجیل ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انجیل تو اترتی رہی، انہوں نے مکمل کیا، لیکن اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں تھا، اور نہ کوئی انتظام تھا، نہ یہ دائمی رہنے والی کتاب تھی۔ اس لیے حفاظت کا وعدہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب کی سب ضائع ہو گئی، اور حتیٰ جو ان کے پاس ہیں وہ بھی اس طرح مشکوک حالت میں ہے۔ میں نے ابھی بتایا ان کی اپنی تاریخ میں ہے وہ 300 تھی، 300 میں سے یہ 4 انہوں نے چنی ہیں، اور ان میں بھی باہم اتنا اختلاف ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تو جو ہیں وہ بھی نہیں ہیں۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ حضرت مسیح صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کسی نہ کسی طرح سے محفوظ رکھواتا ہے۔ اب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے پیشگوئیاں تھیں وہ تورات میں بھی محفوظ رہیں، وہ انجیل میں بھی محفوظ رہیں، جس کی کچھ حوالے میں نے ابھی پڑھ کے سنا ہے۔
جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. مکرم رفیع رضا قریشی صاحب ہیں پاکستان سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ رفیع رضا قریشی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے چینل سے اپنے پیارے نہایت ہی عزیز خلیفۃ المسیح کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا پیغام دیتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ کو دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں. تمام دنیا کے میرے اہلی بندائیوں کو رمضان شریف مبارک ہو. میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے غالباً میں نے کہیں پڑھی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ میرا زمانہ دین ہدایت اور تکمیل کا زمانہ ہے اور امام مہدی کا زمانہ دین اشاعت کا زمانہ ہوگا. تو اس بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں کہ یہ حدیث سے میں نے کہیں پڑھی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، اس کی کیا پس منظر ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی وضاحت اگر کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. اور تمام میرے ایم پی اور قادیان کے رہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ جناب، شکریہ. مولانا منیر خادم صاحب سے درخواست ہے. یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا زمانہ تکمیل کا ہے اور وہ اشاعت کا زمانہ ہوگا، تو ان الفاظ کے ساتھ تو کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن ان مفاہیم کو سموئے ہوئے آپ کی بہت سی جو فرمان ہیں ان مفاہیم کے مطابق ہیں، اور اسی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی کتب میں بیان فرمایا. چنانچہ حضور کی کتاب ہے تحفہ گولڑویہ، اس میں حضور نے اس بات کو بیان فرمایا کہ دیکھو قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرما دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو کتاب تو مکمل ہو گئی، لیکن اس تکمیل ہدایت کی تکمیل اشاعت کا زمانہ اس وقت نہیں آیا تھا. وہ زمانہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے لیے مقدر کر چھوڑا تھا. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ جو تکمیل ہدایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی، اس کی اشاعت کو کائنات عالم میں پھیلانے کے لیے خدا نے مجھے بھیج دیا ہے. چنانچہ آپ نے اس حوالے سے جو خدمات بجا لائی ہیں، قرآن مجید کی جو کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کی اشاعت کی تکمیل کے لیے وہ 100 سالہ 125 سالہ جماعت احمدی کی تاریخ شاہد ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کی اشاعت کا کام کیا، کس طرح آپ نے کتابیں لکھنے کا سلسلہ شروع کیا، کس طرح آپ نے رسائل لکھے، کس طریقے سے پھر جو ہے آگے چلتے چلتے وہ خلفاء کے زمانے میں اشاعت قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا، قرآن مجید کی طباعت کا سلسلہ شروع ہوا، پھر MTA کا سلسلہ شروع ہوا، اور جس طریقے سے اس وقت دنیا کے مشرق مغرب شمال جنوب اور اسود احمر جتنے بھی اقوام ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس تکمیل اشاعت کا سامان کر دیا ہے. تو یہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرما دیا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں بعض احادیث کے ذریعہ اس بات کی وضاحت فرمائی تھی کہ آئندہ آنے والا جو مسیح موعود کا زمانہ ہوگا اس کے زمانے میں جو ہے وہ یہ قرآن مجید کی جو اشاعت ہے، اسلام کی جو اشاعت ہے، اسلام کی جو عالمگیریت ہے وہ یقیناً پھیلے گی. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جو شیعہ کی کتب میں بھی ہے اور اسی مفہوم سے سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ جب امام مہدی آئے گا تو خدا تعالیٰ کے کلام کا علم اس کے دل سے ایسے پھوٹے گا جیسے شگوفے زمین سے پھوٹتے ہیں اور بہترین قسم کی لہلہاتی ہوئی فصل کو دنیا میں ظاہر کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں اس کی اور مثالیں جیسے فرمایا کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ امام مہدی اور مسیح موعود کا جو قیامت کا زمانہ کی مثالیں دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب وہ آئے گا تو صحیفے پھیلائے جائیں گے، نشر و اشاعت کا زمانہ ہوگا. تو یہ وہ زمانہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشگوئیوں کے مطابق اسلام کی اشاعت کو کائنات عالم میں مکمل کرنے کا زمانہ تھا. اس حوالے سے یہ ہے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا.
تو ناظرین آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمارے پاس بہت سے ٹیلی فون کالرز اس وقت ہولڈ پہ تھے، لیکن ہم وقت کی کمی کی وجہ سے ان کو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل کرنے کا جو موقع ہے وہ نہیں دے سکے. ان کا میں نام البتہ پڑھ دیتا ہوں. برطانیہ سے مکرم محمود احمد چغتائی صاحب، بنگال انڈیا سے مکرم مشتاق احمد صاحب، جرمنی سے مقصود احمد صاحب، اور برطانیہ سے جمروز خان صاحب، اور حیدرآباد انڈیا سے میر احمد فاروق صاحب. یہ ٹیلی فون کالرز تھے جو ہمارے ساتھ پروگرام میں ہولڈ پر تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ ان کی باری آئے گی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان کو اس پروگرام میں شامل کرنے کا موقع نہیں دے سکے. ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ ایپیسوڈز میں آپ کے سوالات سنیں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی دینے کی کوشش کریں گے. اس وقت میں سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، جس میں حضور فرماتے ہیں: ہم سچ سچ کہتے ہیں اور سچ کہنے سے کسی حالت میں رک نہیں سکتے کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہ ہوتے اور قرآن شریف جس کی تاثیریں ہمارے ائمہ اور اکابر قدیم سے دیکھتے آئے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں نازل نہ ہوا ہوتا، تو ہمارے لیے یہ امر بڑا ہی مشکل ہوتا کہ جو ہم فقط بائبل کے دیکھنے سے یقینی طور پر شناخت کر سکتے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح اور دوسرے گزشتہ نبی فی الحقیقت اسی پاک اور مقدس جماعت میں سے ہیں جن کو خدا نے اپنے لطف خاص سے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے. یہ ہم کو فرقان مجید کا احسان ماننا چاہیے جس نے اپنی روشنی ہر زمانے میں آپ دکھلائی اور پھر اس کامل روشنی سے گزشتہ نبیوں کی صداقتیں بھی ہم پر ظاہر کر دیں، اور یہ احسان نہ فقط ہم پر بلکہ آدم سے لے کر مسیح تک ان تمام نبیوں پر ہے کہ جو قرآن شریف سے پہلے گزر چکے ہیں. تو ناظرین انشاءاللہ العزیز، جیسا کہ میں نے بتایا، ہم اپنی اس مکمل سیریز میں قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کے معجزات اور اس کی پیشگوئیوں کے تعلق سے بات کریں گے. انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں قرآن مجید کی تدوین اور جمع کے متعلق کچھ تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ہمارا اگلا ایپیسوڈ مرخہ 2 جولائی 2016 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر 4 بجے قادیان دارالعلوم سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا